بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اور انسان کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ حضرت ابراہیم کے دور زمانہ میں اہل سمود کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ سمود کے آس پاس 5 نہایت ہی خوبصورت شہر آباد تھے۔ یہ نہایت ہی سرسبز و شاداب اور قدرت کے فیاضی کا حسین شاہکار تھا۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، لہلیاتی کھیتیاں یہاں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھی۔ شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ بھی اپنی معاشی اور غذائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے، مگر یہ بات سمود کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ آئی تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناجوں اور سبزیوں پر صرف انہی کا ہی حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ بھی ان کے علاقے میں آئیں۔ شیطان کا ورگلانا۔ ایک دن سمود کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے آخر کیسے روکا جائے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم ان بستیوں کے لوگوں کو نجات چاہتے ہو تو تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں، تو ایسا کرو کہ جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم لوگ زبردستی ان کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اسی طرح یہ لوگ انہی بستیوں میں آنا چھوڑ دیں گے۔ پھر اہل سمود نے اس بدفعل کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ اپنی نفسیاتی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن گیا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی۔ حکمران، سردار، رؤسا، ہر طبقے میں، گھر گھر میں یہ عمل پھیل گیا۔ بھری محفل میں یہ لوگ اس فحاشی کے کام کو کر کے خوش ہوتے تھے۔ تلمود میں لکھا ہوا ہے کہ اہل سمود اپنی روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے میں باخیریت نہ گزر سکتا تھا۔ کوئی غریب ان کی بستیوں میں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ بارہا ایسا ہوتا تھا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں معاش کے قانون میں مر جاتا تھا اور یہ ان کے کپڑے اتار کر ان کی لاش کو بحرانہ دفن کر دیتے تھے۔ توحید کی دعوت۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گھناؤنے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اہل سمود کو دن رات کو نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن قوم لوط اس کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا، بلکہ بہت فخریہ انداز میں یہ کام کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا ہی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہو گے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہو گے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکالی دے دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ عذاب الہی کا مطالبہ۔ لہٰذا ایک دن اہل سمود نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے اس بدترین فحاشی اور بدکاری کو ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔
حضرت لوط علیہ السلام نے جب دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھا لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام واحلہ تھا۔ اس نے آپ پر ایمان نہ لایا تھا اور وہ دراصل منافقانہ تھی جو کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل سمود کو یہ خبر دی کہ لوط کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ جو تمہاری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے، تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں اور ہماری اصل چاہت اس سے تم سے واقف ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کو گھیرا ہوا کیا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبراتے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، ابھی کچھ رات باقی ہے، تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ عذاب الہی۔ اہل سمود حضرت لوط علیہ السلام کا گھر دروازہ توڑنے پر آگے آئے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کو ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کو ڈھیلی باہر نکل آئی اور بصارت ظاہر ہو گئی کہ یہ خاص عذاب اور ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی وہ نکل کھڑے ہوئے۔ اس وقت ان کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گیا، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کو بھونکنے اور مرغیوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کا بارش کا عذاب ہوا۔ جب یہ پتھر ان کو لگے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا تھا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ سمندری کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اسی لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحیرہ مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردگان کے درمیان واقع ہے۔ ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔